ویورز، نازو کی شادی بن گئی ایک تماشا، لیکن یہ تماشا کس کے لیے بنی؟ دونوں ہی خاندانوں پر بارات کے دن باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ روحان کی والدہ کو باتیں سننا پڑی اور عورتیں جو بارات میں موجود تھیں وہ بھی محلے دار تھیں اور سبھی کہہ رہی تھی کہ آج تو روحان لوگوں کا لکی ڈے ہے، اور صباحت اس بات پر بہت زیادہ اترا رہی تھی۔ سارا ٹائم جوں کا توں گزر گیا۔ پرویز کی انٹری نے اور پرویز نے عین وقت پر جو کچھ دیکھا، اور اس نے روحان کو یہی مشورہ دیا کہ وہ اپنی عزت نفس کا سودا نہ کرے۔ نازو بہت خوش تھی، اس کے گھر والے بہت خوش تھے کہ نازو رخصت ہو کر اپنے گھر جا رہی ہے۔ رخصتی کے بعد روحان اسے نئے گھر میں لے گیا، لیکن اس کی ماں اور اس کی بہن اس کے پرانے کرائے کے گھر میں موجود تھیں، اور وہیں پہ ہی نازو کے لیے کمرہ سجا ہوا تھا۔ لیکن روحان کو پتا نہیں تھا کہ نازو آگے کیا کرنے والی ہے۔ سارا کچھ روحان کے لیے اچانک ہوا۔ روحان کی خودداری نے یہ گوارا نہیں کیا۔ یہ سارا ٹائم تو گزر گیا، لیکن وہ جب نئے گھر میں داخل ہوا تو نازو نے اس سے بات کرنا شروع کی۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اگر نازو نے اونچی آواز میں بات کی تو اس نے بھی بالکل نہ ڈر ہو کر اس سے سارے سوال جواب کیے کہ یہ تمہارا گھر ہے اور یہ تمہیں مبارک ہو۔ اور نازو کو اس بات کا غرور تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں فرش سے اٹھا کر عرش پر لا کھڑا کیا ہے، اور اندر ہی اندر تم بہت خوش ہو رہے ہو۔ نازو کی باتیں ایک بجلی بن کر اس کے دل پر برس رہی تھیں، جو کہ اسے برداشت نہ ہو سکی، اور وہ نازو کو وہیں چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر چلا جاتا ہے۔ ماں کے گھر جانے تک اس کے ہوش و حواس میں صرف نازو کے الفاظ، اس کے گھر والوں کے الفاظ گونج رہے تھے، لیکن اسے یہ بات بالکل بھی یاد نہیں تھی کہ کل اس کی بہن کی بارات آنے والی تھی۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے، اس کی ماں اسے دیکھتی ہے، وہ اس کے منہ پر زوردار تھپڑ لگاتی ہے اور پھر اسے بتاتی ہے کہ کل تمہاری بہن کی بارات ہے، تم نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا، اور اگر تمہاری بہن کے ساتھ کل کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو کیا کرو گے؟ وہ اسے لے کر فوراً نازو کے پاس آتی ہے، لیکن تب تک نازو اپنے گھر والوں کو بلا کر ان کے ساتھ جا چکی تھی۔ اس پر نازو کا غرور ٹوٹا نہیں، نازو اور بھی زیادہ مغرور ہو جاتی ہے، اور جب روحان کی والدہ روحان کو لے کر ان کے گھر پہنچتی ہے تو وہ بہت عاجزی سے بات کرتی ہے، حالانکہ اسے نازو کی غلطی کا پتہ تھا۔ وہ بھی اونچی آواز میں بات کر سکتی تھی، لیکن اسے اپنی بیٹی کو اگلے دن رخصت کرنا تھا، اس کی بیٹی کی خوشیاں اس سے جڑی تھیں، اس لیے وہ نرمی اور عاجزی کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتی، اور روحان بھی اپنی بہن کی خاطر ان سے معذرت کرتا ہے، لیکن وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر نازو ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب روحان کی ماں نازو کے پاس جاتی ہے، نازو سے بات کرتی ہے، تو نازو اس کے ساتھ ایک ایسا سودا کرتی ہے جو کبھی بھی کسی بیٹے کی ماں گوارا نہیں کرے گی، لیکن بیٹی کی خوشیوں کے ہاتھوں مجبور ماں کیا کرتی ہے؟ نازو اس سے کہتی ہے کہ آپ ساری زندگی ہمارے ساتھ نہیں رہیں گی، مطلب یہ کہ روحان اور نازو نئے گھر میں رہیں گے اور ان کی والدہ اکیلی ہی رہیں گی، اور ساتھ اس بات کے لیے بھی پابند کرتی ہے کہ یہ بات ساری زندگی وہ اپنے بیٹے کو نہیں بتائے گی۔ لیکن روحان کی ماں، جو کہ برین ٹیومر کی مریض ہے، وہ یہ سارا کچھ برداشت نہیں کر سکے گی، آخر کار اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد نازو کے ساتھ کیا ہوگا یہ آنے والی ایک ساتھ میں پتہ چلے گا۔ نازو ابھی کہاں تک دوسروں کو تکلیف پہنچانے جا رہی ہے؟ پہلے تو بھابھیوں کو تکلیف دیتی تھی، لیکن اب روحان کی فیملی اس سے جڑ گئی ہے، وہ کبھی بھی کسی کو خوشی نہیں دے سکتی۔